بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ کے ساتھ ڈاکٹر شاہد ملک۔ جی دوستو، آج بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن ایپیکاک کے حوالے سے۔ ایپیکاک کے کیا سائن اور سمپٹمز ہوں گے، ایپیکاک ہمارے جسم پر کہاں کہاں اثر رکھتی ہے، کہاں کہاں اس کا استعمال ہوگا اور کیا کیا اس کی ڈوزز ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایپیکاک ایک بہت اچھی اور زبردست دوا ہے، اور اس کے سائن اور سمپٹمز کیا ہوں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایپیکاک کا جو پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا، یا ایپیکاک آپ جہاں پر سجیسٹ کرنا ضرورت سمجھتے ہیں، تو ایک نظر میں آپ کو پیشنٹ کیسا نظر آئے گا؟ ہومیوپیتھک میڈیسن ایپیکاک کا جو بھی پیشنٹ ہوگا وہ نڈر ہوگا، دیکھنے میں موٹا تازہ اور ہٹا گٹا ہوگا، لیکن غیر مضبوط ہوگا۔ اس کا جسم ڈھیلا ڈھالا ہوگا، اس کا چہرہ بالکل سرخ ہوگا، آگ کی طرح ہوگا، روشن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جریان خون کی طرف بھی رجحان ہوگا، مطلب اس کے خون کے جو بہاؤ والے راستے ہیں ان میں خون کے بہاؤ کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپیکاک کا پیشنٹ ہوگا، جو ایپیکاک کا مریض ہوگا، اس میں خود پسندی زیادہ ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو پسند کرے گا، اگر آئینہ دیکھتا ہے بناؤ سنوار اس میں زیادہ ہوگا۔ ایپیکاک کا پیشنٹ خواہشوں سے بھرا ہوا ہوگا، فل آف ڈیزائر ہوگا۔ اس میں خواہشات اتنی ہوں گی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ان خواہشوں کا وہ ذکر تو کرے گا، لیکن اس کے آگے اس کا عمل کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک حقارت بھری نگاہ بھی ہوتی ہے، حقارت بھری نظر بھی ہوتی ہے۔ اس میں ایپیکاک کا پیشنٹ اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ مغرور کیفیت کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں چیز آپ اٹھا دیں، یا یہ چیز آپ کا فلاں کام کر دیں، تو وہ آپ اپنے آپ کو کہے گا کہ جی نہیں، میں کیوں یہ کام کروں۔ مطلب اس میں یہ ایک تھوڑی سی مغروریت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یا اس میں ایک حقارت بھی آئے گی، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی ایک پوزیشن بھی اس میں ہوگی۔ تو دوستو، ایپیکاک کی بات ہو رہی ہے، اور ایپیکاک کے پیشنٹ کے جو سائن اور سمپٹمز ہیں میں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ تو اس کی جو فزیکلی سمپٹمز تھیں کہ وہ نظر کیسے آئے گا، وہ آپ کو دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سمپٹمز ہوں گی، جو علامات ہوں گی، وہ کیا ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس آئے گا تو وہ اس میں کیفیت بتائے گا کہ میرا معدہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے لٹکا ہوا ہو، یا یوں محسوس کرائے گا آپ کو، جو کہنے میں یہ کہے گا کہ جیسے کٹ رہا ہو، کٹاؤ کی کیفیت اس میں ہو، یا جکڑا ہوا ہو، جہاں پر وہ آپ کو کہے کہ میرے معدے میں جس طرح سے کسی نے کسی چیز کو پکڑا ہو، جکڑا ہوا ہو۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو اس کا زیادہ جو مقام ہوگا وہ امبلیکل ایریا جو ہوگا، جسے ہم ناف کا ایریا کہتے ہیں، ناف پر ہی اس کو درد ہوگا۔ یہ یاد رکھنا ہے، جو ایپیکاک کا پیشنٹ ہوگا اگر اس میں پیٹ درد ہوگا تو وہ ناف کا ایریا ہوگا، تو وہ آپ سیدھا آپ کا ایپیکاک کا پیشنٹ ہے۔ ایپیکاک کا جو پیشنٹ ہے، آپ کو اس میں یہ بھی اس کی ایک سائن ہوگا۔ اگر ایک پیشنٹ آپ کو کہتا ہے کہ میرے ہڈیوں میں درد ہے، اور ہڈیوں میں اس طرح سے درد ہے جیسے ٹکڑے کیا جا رہا ہوں، مطلب کٹ لگ رہے ہوں، اتنی کیفیت، اتنے زور سے اس کا درد ہوتا ہے، ہڈیوں کا جیسے توڑی جا رہی ہوں۔ اچھا، ایک چیز اس میں ایک نمایاں ہوتی ہے ایپیکاک کے پیشنٹ میں، جو نمایاں علامات میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مرض، اس کو کچھ بھی ہو، اس کو نوزیا ساتھ میں ہوگا، ساتھ میں متلی کی کیفیت ہوگی۔ اگر اس کو بخار بھی ہے تو متلی ہوگی، پیٹ میں درد ہے بھی متلی ہوگی، معدے میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو بھی متلی ہوگی، مطلب نوزیا اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر وامٹنگ بھی اس نے کی ہے، اگر الٹی بھی اس نے کر دی ہے، تو الٹی کرنے کے بعد بھی اس کی جو وہ نازیہ کی کیفیت ہے، وہ نوزیا کی کیفیت سے نہیں نکل سکتا، مطلب اس کو ساتھ وہ متلی کی کیفیت بھی لازمی ہوگی۔ تو یہ آپ کی اس کی ایک مین اور میجر علامات میں سے ہے۔ ایپیکاک کا مریض
کو نوزیا بھی ہوگا، اگر وامٹنگ بھی ہے اس کے ساتھ بھی نوزیا ہوگا، اگر اس کو بخار ہے تب بھی نوزیا ہوگا۔ یہ ایک نمایاں علامت، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو خون کا اخراج ہوگا، جس طرح سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں جریان خون کی جو علامات ہیں وہ زیادہ ہوگا، اس میں جریان خون کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے فیمیلز پیشنٹ میں یوٹرس کا پیشنٹ اگر آ جائے تو اس میں اگر خون آئے گا تو وہ خون جو اس کا جو اخراج ہوگا وہ سرخ ہوگا، چمکدار ہوگا، اس کا خون سرخ اور چمکدار ہوگا۔ یہ بھی ایک ایپیکاک کے پیشنٹ کی ایک نمایاں علامات میں سے ہے۔ اگر کہیں زخم آیا ہے، کٹ آیا ہے، تو اگر خون نکلا ہے تو بھی خون سرخ اور چمکدار ہوگا، یہ اس کی نمایاں علامات میں سے ہے۔ اسی طرح سے فیمیلز میں جو اس کے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور پیٹ جو درد کا پیشنٹ آئے گا تو میلز میں یہ ہے کہ امبلیکل ایریا میں ہوگا، اور فیمیلز میں یہ ہے کہ اس کا جو یہ درد ہوگا وہ یوٹرس کی طرف جائے گا، مطلب بچہ دانے کی طرف، ناف سے لے کر بچہ دانے کی طرف جو پیشنٹ پیٹ کے درد کی کیفیت بتائے گا تو وہ بھی پیشنٹ آپ کا ایپیکاک کا پیشنٹ ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور ہے اس میں کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ وامٹنگ بھی کر رہا ہے، معدے کی بھی تکلیف بھی ہے اس میں، معدے کی جکڑوں اور اکڑوں کی کیفیت بھی ہے اس میں، درد بھی ہے، نازیہ بھی ہے اس میں۔ لیکن اس سارے چیز میں ایک چیز ہے کہ جب آپ اس کو معائنہ کریں گے، آپ اس کا زبان دیکھیں گے تو اس میں اس کی زبان جو ہے بالکل صاف ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں ہوں گے، اس میں کوئی تہ نہیں ہوگی، نہ سفید نہ پیلی نہ سرخ، وہ سفید زبان ہوگی، اس کی صاف اور شفاف زبان ہوگی۔ یہ پیشنٹ آپ کا ایپیکاک کا پیشنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پیشنٹ آپ کا نوزیا اور وامٹنگ کر رہا ہے تو اس میں اس کی ایک چیز یہ ہوگی کہ وہ کھنگارے گا، کھنگارتا زیادہ ہے، مطلب اس کو بغلم محسوس ہوتا ہے گلے میں۔ اچھا، جو اس کو بغلم کا جو اخراج ہوگا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا، شفاف ہوگا، صاف ہوگا، پانی کی طرح ایک لعاب ہوگا، وہ بھی اس کے نوزیا اور وامٹنگ میں اس کا بھی اخراج ہوگا، اور بار بار وہ گلے کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرے گا، کھنگارے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایپیکاک کے پیشنٹ کی ایک علامت ہے، جب وہ سفر کرتا ہے تو اس میں اس کو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ لکنگ آبجیکٹ مینز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں دوران سفر تو آپ کو ایک سفر کی جو موونگ ہے، گھماؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو گھومنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ آپ کے پاس کہتے ہیں کہ بھی ہمیں سفر کے دوران جو ہے وہ وامٹنگ ہوتی ہے یا نوزیا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کا پیشنٹ ایپیکاک کا ہی پیشنٹ ہے۔ اسی طرح سے آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں فیمیلز کے حوالے سے، پریگننٹ وومنز آتی ہیں، حاملہ خواتین آتی ہیں، تو ان کی یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کچھ فیمیلز میں ہوتا ہے، اور کچھ میں سیکنڈ میں ہوتا ہے، اور کچھ میں لاسٹ میں ہوتا ہے، تو یہ مختلف فیمیلز کی کنڈیشن ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ فیمیلز جو پریگننٹ ہو، اس کو نوزیا اور وامٹنگ چل رہی ہو، اور اس کی ایک زبردست علامت جو ہوگی، نمایاں علامت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اسے بھوک نہیں لگے گی۔ اگر وہ کچھ کھا لیتے تو فوراً اس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، یا پھر کھانا دیکھتے ہی غذا کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، دیکھنے کے بعد غذا جو ہی دیکھے گی تو اس کو نوزیا کی علامات آ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایپیکاک کا پیشنٹ ہے۔ اچھا، اس میں آگے چل کے جس طرح سے اب پاخانہ ہو گیا، اس کا جو ہوگا وہ بھی اس طرح سے خون آمیزش ہوگا۔ اچھا، سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح سے دست ہو جاتے ہیں، پیچس آ جاتے ہیں، مروڑ سی کیفیت سی آ جاتی ہے، اس میں بھی ایپیکاک کا بہت اچھا رول ہے، اور خاص طور پر جو ہماری آٹم ڈیسینٹری ہے، جسے ہم خزاں کی ڈیسینٹری یا خزاں کی جو پیچس کہتے ہیں ہم، جسے خزاں کے موسم میں، ان میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہے، بہت اچھا رول ہے اس کا ایپیکاک کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایپیکاک کا جو پیشنٹ ہوگا اس کا استعمال کھانسی میں بھی ہے۔ کھانسی میں جو پیشنٹ کا آئیں گے آپ کے پاس تو وہ آپ کو شکایت کرے گا کہ کھانسی کرتے کرتے جیسے
سانس رک سا جاتا ہے، خاص طور پر جیسے چھوٹے بچے آتے ہیں ان میں بالکل سانس رک جاتا ہے، ایک دورے کی کیفیت سی ہوتی ہے جسے ہم کالی کھانسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کھانسی میں بھی آپ اس کو ایپیکاک بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کھانسی کا پیشنٹ ہوگا، ایپیکاک کے حوالے سے جو کھانسی کا پیشنٹ ہوگا اس میں یہ ایک نمایاں علامت ہوگی کہ وہ جب کھانسے گا اتنا زور سے کھانسے گا کہ اس کا چہرہ نیلا پڑ جائے گا، یا پھر اس کا چہرہ پیلے رنگت میں چلا جائے گا، اتنی شدت سے وہ کھانسی اس کی آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو بغلم ہے وہ سمجھیے گا کہ میرے سینے میں ابھی تک بغلم جو ہے یا میوکس جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانسے گا لیکن بغلم کا اخراج نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہوگا تو وہ بالکل ایسے ایک رطوبت ہوگی، میوکس ٹائپ، سفید پانی ٹائپ جو ہوگا وہ اس کا اخراج ہوگا۔ اس کو مسلسل اگر آپ اسٹیت کے ساتھ دیکھیں یا آپ ایسے سنیں تو اس کی کھڑکھڑاہٹ جو ہے، جس طرح سے سینہ بھرا ہوا ہو، جسے ہم گرگلنگ کہتے ہیں۔ گرگلنگ مینز مطلب سینے میں جو آواز ایک آتی ہے بھرا ہوا بغلم سے، وہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ایپیکاک کا پیشنٹ جو ہے جب وہ سوئے گا تو اس کو اس طرح سے محسوس ہوگا سونے سے جیسے سانس استھامک کنڈیشن میں سانس بند ہو جاتا ہے جیسے، اور سانس بند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ویزنگ بھی ہوگی۔ ویزنگ مینز خراٹے آئیں گے اس کو، مطلب اب ایک پیشنٹ ہے، استھامک پیشنٹ بھی ہے اور وہ سو رہا ہے، سوتے ہوئے اس کو سانس کی رکاوٹ اتنی شدید ہوگی کہ سانس رک سا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ پیشنٹ آپ کے پاس ایسے آتے ہیں یا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سوتے ہوئے استھامک بھی ہیں اور سوتے ہوئے ان کو ویزنگ بھی ہوتی ہے، مطلب خراٹے بھی لیتے ہیں۔ جب وہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک دم آپ محسوس کریں گے کہ سانس رک سی جاتی ہے، پھر وہ ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، نیند کھل جاتی ہے۔ تو یہ سب ایپیکاک کا پیشنٹ کے آپ کے پاس اس طرح سے جو رپورٹ ہوں گے تو یہ ایپیکاک کا پیشنٹ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ اس کو اگلی مرحلے میں دیکھیں تو وہ پیشنٹ آپ کو کہے گا کہ میرے گلے میں گھٹن ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کو گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے، اور اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے کہ مجھے کھانسنے کے بعد الٹی آ جاتی ہے، اتنی مطلب شدت سے اس کا حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس کیفیت میں آپ اس کو ایپیکاک کا عمل ایسا عمل ہے کہ ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینہ اس کو بھرا ہوا محسوس ہوگا، جیسے مستقل سینہ بغلم جو ہے وہ اس کے سینے پر رکا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایپیکاک کے پیشنٹ کی ہیں۔ تو اب یہ جو سائن اور سمٹمز تھے یہ آپ کے پاس میں نے موٹے موٹے سے آپ کو بتا دی ہیں۔ ہاں، اس کی مختلف علامات میں مختلف ادویات کمبینیشن ہو سکتی ہیں، وہ اپنے آپ ہومیو فزیشین ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کے بعد اپنی کمبینیشن لے سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی تھی یہ ایپیکاک کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ ایپیکاک کا پیشنٹ نظر کیسے آئے گا، مطلب وہ صحت مند بھی ہوگا، موٹا تازہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو چہرہ بھی سرخ بھی ہوگا، لیکن اس کا جسم ڈھیلا بھی ہوگا۔ اس طرح سے معدے کی میں نے کیفیت بتائی ہے کہ معدہ اس کا کٹاؤ کی صورت میں بھی ہوگا، اس میں لٹکاؤ کی بھی صورت میں پیشنٹ آ کے کہے گا کہ میرا ایسا لگتا ہے جیسے معدہ لٹکا ہوا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو جو ڈیٹیلز میں بتائی ہیں یہ ساری ایپیکاک کی ہیں۔ تو دوستو ایپیکاک کی ڈوزز کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو آپ ایپیکاک کو ہمیشہ 30 پروڈنٹس میں یوز کرا سکتے ہیں، اور بچوں میں 6 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بچوں میں بھی اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں اس کے۔ تو ہمارے ہاں جو بہت اچھی ادویات والی کمپنیاں ہیں جو ہومیوپیتھک میڈیسن بنا رہی ہیں، جہاں پر BM ہے، کمال لیبارٹریز ہیں، ڈاکٹر کینٹ کی ہیں، کینٹ فارمیسی کی۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں اور بھی بہت اچھی ادویات بنانے والی کمپنی ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر مسعود ہو گیا، تو آپ ان کی ادویات بھی بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایپیکاک آپ 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایپیکاک کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھا پسند کریں گے۔ تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا، تاکہ میرے ہر آنے والی جو ویڈیو ہے جس میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہے اور جس میں زیادہ سے زیادہ امراض کے بارے میں اور ادویات کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ آپ تک برابر ملتی رہیں۔
اور اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ انگلش میں لکھنا ہے، اور ہومیوپیتھی ایک قدم آگے آپ نے اردو میں لکھنا ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.